مفتی عرفان صاحب، حضرت یہ عید کی چاند رات یعنی شب عید الفطر جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کیا یہ اپنے محاسبے کی رات نہیں ہے کہ اس رات کو محاسبہ کیا جائے کہ رمضان کس طرح ہم نے گزارا، کیا اعمال کیے، کیا ہم قدر کر پائے کہ نہیں، اور اس سے ہم نے کیا سیکھا، کتنا تزکیہ نفس ہوا، کون سی عادتیں جو ہماری عادتیں بد تھیں وہ ہم نے بہتر کر لی؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ رات محاسبے کی رات نہیں ہے اپنے؟ جی ہاں، بالکل یہ رات محاسبے کی رات ہے، اور اس رات میں بالخصوص اس حدیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے پہلی سیڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری پر آپ نے قدم رکھا تو ہر بار آپ نے آمین فرمایا، اور پھر صحابہ کے پوچھنے پر سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو جبریل امین نے جب یہ کہا، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اس رات خصوصیت کے ساتھ اس حدیث پر توجہ کرنا کہ کیا میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ریاضات کر کے کیا بخشش کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، کیا میں نے پورا مہینہ نماز تراویح ادا کی ہے، کیا میں نے سارے روزے رکھے ہیں، اور پھر روزے کامل اور اکمل طریقے سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ تو نہیں بولا، روزہ رکھ کر دھوکہ تو نہیں دیا، فراڈ تو نہیں کیا، جو عام زندگی میں ہماری روش ہوتی ہے کیا وہی رہی، یا پھر میں نے روزے کو اچھے انداز میں رکھا ہے؟ یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور عام زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان جائزہ لے، غور و فکر کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آگے کے لیے اچھے اعمال بھیجے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ملے گا، اور اگر آگے برے اعمال بھیجیں اور اس مہینے کے اندر برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے اور یہ اعمال بھیجیں تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام نہیں ملے گا بلکہ عذابات ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ محاسبے کی رات غور و فکر کیا جائے۔ اگر ماہ رمضان عبادات ریاضات میں گزارے ہیں، اس کی شبوں کو عبادات سے روشن کیا ہے اور اس کے دن میں روزے رکھے ہیں، اچھے طریقے سے روزے رکھے ہیں، گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ رہا، ذکر و اذکار کا سلسلہ رہا، فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی رہی، اللہ کا شکر ادا کریں اور قبولیت کے لیے دعا کریں۔ لیکن اگر اس مہینے کو نافرمانیوں میں گزارا ہے، رو کر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ قبولیت کی رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، اور اس رات جو دعا کی جائے گی، سرکار نے فرمایا لا ترد فیہن الدعاء، کہ اس رات میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ سے مانگیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں کہ اگر مجھ سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں اللہ انشاءاللہ میں آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو خطاؤں سے بچا کر رکھوں گا، اور آنے والا جو رمضان ہے انشاءاللہ میں اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔